السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے نیو ناول کی نیو ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے لمس جنون بائی زرناب چا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں ہیں، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ پان سگریٹ اور شراب کی ملی جلی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اسے اکائی سی آئی۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ 5 منٹ بعد نڈھال سے وہ باہر آئی۔ جگہ جگہ گندگی، کمرے میں ایک سنگل بیڈ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دیوار پر ماڈلز کی ننگی تصویریں چسپاں تھی۔ انہیں دیکھ کر اسے نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ وہ اپنے جسم کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے جسم پر کپڑے کے نام پر ایک دوپٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے یہاں بند 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا قصور کیا تھا، لیکن یہ سزا اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ اس کا جسم اور چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ اس نے ان دونوں میں وہ ظلم برداشت کیے تھے جو اپنی زندگی کے 18 سالوں میں نہیں کیے تھے۔ اسے کپڑوں سے محروم کر کے ڈنڈے سے بہت بری طرح مارا گیا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں درد نہ ہو۔ وہ اللہ سے انگنت اپنے لیے موت کی دعا مانگ چکی تھی، لیکن شاید ابھی اس دنیا میں وقت باقی تھا۔ باہر سے اچانک پولیس سائرن اور گولیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ جو پہلے ہی ڈر سے مرنے کے قریب تھی، یہ سب برداشت نہیں کر پائی اور لہرا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ وہ بے یارو مددگار اس گندے سے کمرے کے فرش پر پڑی تھی۔ تم دونوں اوپر جاؤ اور الطاف تم نیچے تمام کمرے چیک کرو۔ فرحانہ تم ساری لڑکیوں کو الگ گاڑی میں محفوظ مقام پر لے جاؤ، ان کو تھانے مت لے کر جانا۔ اور رشید، ان تمام بغیرتوں کو تم تھانے لے کر جاؤ، ایک بندہ بھی نہیں بچنا چاہیے۔ وہ اپنی ٹیم کو ہدایت دیتا خود بھی آگے بڑھ کر ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگا۔ ابھی وہ ایک کمرے میں گھسا ہی تھا کہ سامنے ایک لڑکی برہنہ حالت میں پڑی نظر آئی۔ ایک دم اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے صوفے پر ایک بیڈ شیٹ نظر آئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور بیڈ شیٹ اٹھائی اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی پر نظر ڈالنے کی غلطی نہیں کی۔ اس نے بنا دیکھے اس لڑکی کے اوپر چادر ڈال دی۔ اب اس کا پورا جسم چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، گلابی ہونٹ، چھوٹی سی ناک، بند آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکوں کا سایہ۔ وہ بے حد تحاشا حسن کی ملکہ مالک تھی۔ توڑی پر غم اسے اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ لیکن سامنے بھی آدم خان زادہ تھا، جس نے کبھی خوبصورتی سے متاثر ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے فرض اور فیملی کے لیے جان دینے والا انسان تھا۔ اس نے لڑکی کا گال تپتپایا، اٹھو لڑکی، ہیلو اٹھو، لیکن اس کے چہرے پر جنبش بھی نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی ٹیم کو جلدی سے جگہ کلیئر ہونے پر وہاں سے نکلنے کی ہدایت دی، پھر چادر اچھے سے اس لڑکی کے گرد لپیٹ کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس حالت میں وہ تھی، اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا، یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں نہیں تھی، اس لیے وہ اس لڑکی کو ذاتی طور پر خود گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے لیے باہر نکلا تو جگہ بالکل کلیئر تھی، بس الطاف اس کے اندر انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اپنے باس کی گود میں موجود لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ سر، یہ کون ہے؟ اسے شکل تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس وجود کے قد کاٹ کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی لڑکی ہے۔ الطاف، یہ جو کوئی بھی ہے میں دیکھ لوں گا، تم تھانے پہنچا، میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اس نے الطاف کو جواب دیتے اس کے وجود کو پیچھے سے اپنی جیپ میں لٹایا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں اب بالکل اس کی مردانہ عادتیں برداشت نہیں کروں گی، اور مردوں کے کرنے والے کام بھی یہی کر رہی ہے۔ کوئی فرق رہ گیا اس لڑکی میں اور اس گھر کے لڑکوں میں؟ اگر یہی حرکتیں رہیں تو دیکھنا کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ پھر بیٹھ کے سجا کر رکھنا اپنی بہن کو۔ وہ غصے میں اپنی بیٹی کی شکایتیں لگا رہے تھے، جبکہ آدم خان زادہ مسکرا کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ گود میں اس کی 1 سالہ بیٹی بھی تھی جو اپنے باپ کی بیڑ کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی شکایتیں سن رہا تھا۔
آدم، انہوں نے غصے میں پکارا تو سنجیدگی سے لینے کے بجائے انہیں زج کرنے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ جی ماں جان، اس نے اپنی مسکراہٹ روکی، تم میری بات کو سنجیدگی سے لو گے یا نہیں؟ فروا بیگم نے اب کے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار ماں جان، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور ویسے بھی جزا میری بہن ہے، اور وہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کرے گی جس سے آپ کی یا اس خاندان کی بھی عزت پر آنچ آئے۔ سو ڈونٹ وری، میں اسے سمجھا دوں گا کہ اب آپ کو شکایت کا موقع نہ دے۔ اس نے منت کو بیڈ پر لٹایا اور اپنی ماں کو کندھوں سے تھام کر بٹھایا۔ فروا بیگم نے جو اپنے جوان بیٹی کی طرف دیکھا، جس کا خوبصورتی میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ 6 فٹ 1 انچ کا قد، گندمی رنگت پر سجی خوبصورت مونچھیں اور ہلکی بیڑ، جن کا رنگ بھی قدرتی براؤن تھا۔ ہیزل براؤن آنکھیں بالکل فروا بیگم جیسی، ان کے دل سے بے ساختہ ماشاءاللہ۔ بس ایک غلط فیصلے نے اس کو بہت سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے مسکراتا تھا۔ فروا بیگم نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور منت کو گود میں اٹھا لیا۔ کمرے سے چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی، لیکن وہ باہر بیٹھا سکون سے صوفے پر پیچھے سر گرائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ 6 فٹ 2 انچ کا لمبا چوڑا شخص، کسرتی جسامت، بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے، اسٹائلش مونچھیں اور بیئرڈ، بکھڑے مغرور ناک پر پراسرار آنکھیں، جیسے بہت راز دفن ہو ان آنکھوں میں۔ وہ بہت وجیح تھا، خوبصورتی میں وہ شخص بہت امیر تھا۔ آہستہ آہستہ یہ آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ چند سیکنڈ بعد اپنے سامنے کسی کے رکنے کو محسوس کیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی ہیزل براؤن چمکتی آنکھیں واضح ہوتی۔ سامنے اس کا آدمی فرجاد محسوس مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا، گنگناتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ وہ اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ فرجاد اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا، اپنے بھاری قدم اٹھاتے وہ ان دونوں کی طرف بڑھا جو کچھ دیر پہلے تک زندہ تھے، اب خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی۔ فرجاد، ان کو اٹھاؤ اور یہ روم مجھے 1 گھنٹے میں بالکل صاف چاہیے۔ یار تمہیں پتا ہے، خون خرابہ دیکھ کر میرا دل خراب ہوتا ہے۔ اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، اسے ہدایت دیتا وہاں سے نکل گیا۔ ارے میرا شوہر محنت سے کماتا ہے، اتنا ہی تو شوق ہے تو جاؤ خود کماؤ، اپنے باپ کا علاج کراؤ۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا تم باپ بیٹی کو پالے۔ صحن کے بیچوں بیچ وہ عورت کمر پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ لیکن تائی امی، اس گھر پر بابا کا بھی حصہ ہے، اور بابا نے اپنے تمام جمع پونجی تایا کے دبئی جاتے وقت ان کو دے دی۔ چٹاخ چٹاخ۔ اس کے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ان کے ہاتھ کے بھاری تھپڑ اسے اپنے گال پر ہی درپے محسوس ہوئے۔ اس کے گال پر 5 انگلیوں کے نشان ایک ساتھ چھپ گئے۔ ارے تیری ہمت کیسے ہوئی حصہ مانگنے کی؟ تیرے باپ 2 سال سے ناکارہ ہو گئے، تم باپ بیٹی کو کھلایا پلایا کون سا حصہ مانگ رہے ہو؟ تائی جان اسے بالوں سے پکڑ کر بولی تو وہ ابھی تھپڑ سے نہیں سنبھلی تھی کہ بالوں میں سخت گرفت سے ہی ہل بھی نہیں پائی۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں عقیدت کو۔ پیچھے سے اس کی ہم عمر لڑکی اپنی ماں سے اسے چھڑوا رہی تھی۔ تائی امی نے اس کے بال چھوڑے اور غصے سے اسے دھکا دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور اسے اٹھا کر چیئر پر بٹھایا۔ یار تم کیوں امی کو غصہ دلاتی ہو؟ جب جانتی ہو تمہاری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا وہ تم پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ سمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کیا کروں میں؟ تم مجھے بتاؤ، بابا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور میں اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں بہت بری بیٹی ہوں، بہت بری۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمرا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سہارا پاتے ہی وہ اور رونے لگے۔ فیاض صاحب اور ایاز صاحب 2 بھائی تھے۔ فیاض صاحب اور رقیہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ ایک بیٹی شادی شدہ تھی، اس سے چھوٹا 27 سال کا بیٹا احمد، اور سب سے چھوٹی سمرا جو 19 سال کی تھی۔ ایاز صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، عقیدت، 19 سال کی۔ 6 سال پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، بہت محبت سے پالا۔ ان کی کپڑوں کی دکان تھی جسے اچھا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن 2 سال پہلے ان کی بیماری نے ان کی کمر توڑ دی۔
ان کے دونوں گردے فیل ہو گئے، انہیں اپنے علاج کے لیے دکان بیچنی پڑی، لیکن بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے، ڈاکٹرز بھی نا امید ہو گئے تھے۔ جزا جزا جزا، چاروں طرف سے جزا کے نام کا شور تھا۔ بلو جینز کے ساتھ یلو کلر کی کرتی پہنے، بلیک سٹالر کو مفلر کی طرح گلے میں لپیٹے، بالوں کو پونی ٹیل کی وائٹ جاگرز پہنے وہ ایک لڑکے کو بری طرح مار رہی، چہرہ بلیک ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لڑکی کو چھیڑنے کی؟ تم جیسوں بے غیرتوں کی وجہ سے مائیں اپنی بیٹیوں کو اکیلے نہیں نکلنے دیتی۔ اس نے اپنی جینز کی پاکٹ سے ایک چھوٹی سی تیز چھری نکالی جس کا سائز 3 انچ کے برابر تھا، وہ ہمیشہ اپنی سیفٹی کے لیے اپنے پاس رکھتی تھی۔ جزا نے وہ چھری اس لڑکے کی آنکھوں کے آگے لہرائی، وہ لڑکا گھبرا کر بھاگنے لگا، لیکن اس نے ٹانگ سے پکڑ کر اسے کھینچا اور وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد کبھی کسی لڑکی کو نہیں چھیڑوں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ لڑکا ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگنے لگا۔ جزا نے کالر سے پکڑ کر اس لڑکے کو ایک لڑکی کے سامنے دھکا دیا۔ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگو۔ وہ لڑکا اس لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ وہ لڑکی گھبرا کر اس بعد میں سر ہلا کر پیچھے ہو گئی۔ اور یہ لاسٹ وارننگ ہے، دوبارہ تم نے کسی لڑکی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو جزا خان زادہ دوسری بار وارننگ نہیں دیتی۔ گاٹ اٹ؟ انگلی دکھا کر اس لڑکے کو وارن کیا اور اپنے بالوں کو چھٹک کر مڑی، زمین سے ایک اپنا بیگ اٹھایا اور چل دی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے پٹاخہ کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو لیے اپنے فلیٹ پر آ گیا، اسے ایک کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا۔ اسے لے تو آیا تھا، اب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس نے جلدی سے ایک کال ملائی اور دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ اس نے ایک دو باتیں پھر سے آنے کا کہا کہ کال کاٹ دی گئی۔ وہ باہر آ کر صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر بیل بجی۔ اسے پتا تھا کون ہے، اس لیے دروازہ کھول دیا۔ تھینک گاڈ فری تم آ گئی، اپنا ایک سوٹ لائی ہو نا؟ اس نے دروازہ کھولنے کے ساتھ پوچھا۔ ہاں لائی ہوں، کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ آدم، تم مجھے یہ بتاؤ، آج سے پہلے تو تم اس طرح کسی کو یہاں نہیں لے کر آئے، آج کیوں لائے؟ فری نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ یار یہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، مجھے ابھی جانا ہے، جب تک میں نہیں آ جاتا تم یہیں رہنا اور اسے چینج کروا کے اس کا چیک اپ کر لینا، میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ جلدی سے اسے حکم دے کر چلا گیا۔ شاید اسے سوالوں سے بچنے کا یہی طریقہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس کے 2 ہی کمرے تھے، چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج جہاں ایل شیپ کے ایک صوفہ تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آدم کے بیڈ روم میں آئی، بیڈ پر سفید چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اتنے زخم ایک لڑکی کے جسم پر جس کی عمر مشکل سے 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی، اس سے بہت افسوس ہوا۔ لباس سے تو وہ پہلے ہی محروم تھی۔ فری نے جلدی سے اسے کپڑے پہنائے اور ٹاول گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کیا، جلدی سے اس کا چیک اپ کر کے کال کر کے میڈیسن اور ڈرپ منگوائی۔ اسے ڈرپ لگا کر کچن میں چلی گئی تاکہ کچھ لائٹ سا بنا سکے۔ سوپ بنا کر جب وہ کمرے میں آئی تو وہ لڑکی آنکھیں کھولے چھت کو گھورنے میں مصروف تھی۔ ہیلو پیاری لڑکی، فری نے اس کے پاس جا کر اسے پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فری کو حیرت ہوئی، کیا اس نے سنا نہیں؟ فری نے دوبارہ پکارا، تب بھی اس لڑکی میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ فری کو تشویش ہوئی، اس نے دھیرے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑو مجھے، پلیز مجھے مت مارو، امی بچاؤ، پلیز مجھے چھوڑو، ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح خود کو چھڑانے لگی، ہاتھ سے ڈرپ نکال کر پھینک دی، کبھی اپنے ہاتھ صاف کرتی تو کبھی اپنے بال نوچتی۔ وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ فری کو چند سیکنڈ لگے تھے پورے معاملے کو سمجھنے میں۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، کئی بار اس طرح کے پیشنٹ آ چکے تھے اس کے پاس جو بہت برے ٹراما سے گزر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اس لڑکی کو پکڑ کر قابو کیا اور نیند کا انجیکشن اس کے بازو میں انجیکٹ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خنودگی میں جانے لگی۔ فری نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ آدم کا انتظار کرنے لگی، اسے یہ بہت پیچیدہ معاملہ لگ رہا تھا۔ سر معاف کر دیجیے، آئندہ میں کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، مجھے نوکری سے مت نکالیے۔ وہ شخص اپنے باس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ رشید صاحب، ان کو باہر کا راستہ دکھا دیں اور جو بھی ان کا حساب بنتا ہے کر دیجیے، میرے کام کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو میں دوسرا موقع نہیں دیتا، وہ کہہ کر اپنی فائل پر جھک گیا۔ رشید صاحب اس آدمی کا ہاتھ پکڑے زبردستی باہر لے گیا۔ چھوڑو مجھے، سر سے بات کرنے دو۔
وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ پاگل ہو گئی ہو، شکر کرو انہوں نے تمہارے خلاف FIR درج نہیں کروائی، صرف تمہاری عمر اور تمہارے معصوم بچوں کا سوچ لو، تم نے کیسے ان کے ساتھ دھوکا کیا، ان کی محنت تم صرف چند پیسوں کے لیے کسی کو اور کے حوالے کرنے چلے تھے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رشید صاحب نے آدمی کو اچھی طرح خاصی جھاڑ پلائی تو وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ وہ میٹنگ میں مصروف تھا کہ گھر سے کال آنے لگی۔ وہ سب کو ایکسکیوز کر کے باہر نکلا اور سائڈ پر ہو کر کال آئی۔ السلام علیکم امی، اس نے کال اٹھاتے ہی سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، عرش کہاں ہو تم؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ میں کب سے تیار ہو کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، سجدہ بیگم نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ یار امی، ایک میٹنگ میں بزی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، پلیز آپ سالار کے ساتھ چلی جائیں نا۔ امی پلیز، آخر میں اس سے ریکویسٹ کہ سجدہ بیگم نے کچھ بھی کہے بغیر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا آج اس کی خیر نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا اور مسکرا کر کوٹ کی جیب میں ڈالا ہوا اندر چلا گیا۔ اب اسے گھر جا کر اپنی ماں کو بھی منانا تھا۔ فیروز خان زادہ ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سہیل، راہیل اور روہیل۔ سہیل کی شادی فروا بیگم سے ہوئی، جن کے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا آدم جو پولیس فورس میں ہے، جس کی عمر 32 سال ہے، وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی بزنس کو بھی دیکھتا تھا، اور بیٹی جزا جو اسٹوڈنٹ ہے، جس کی عمر 20 سال ہے۔ ان سے چھوٹا راہیل، جن کی شادی شاہین بیگم سے ہوئی، جن کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی فریحہ آدم اور ہم عمر جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے اور شادی شدہ ہے، اور بیٹا سالار جو بزنس مین میں 29 سال ہے۔ اس سے چھوٹی آیت تھی جو میڈیکل کالج میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، عمر 21 سال۔ سب سے چھوٹے روہیل، جن کی شادی سجدہ بیگم سے ہوئی، ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، عرش۔ 8 سال پہلے ہی ایک شادی سے آتے ہوئے فیروز خان زادہ، سہیل خان زادہ اور راہیل خان زادہ، روہیل خان زادہ اور شاہین بیگم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ سبھی جان کی بازی ہار گئے۔ وہ وقت حویلی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ زخم پوری طرح بھر تو نہ سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ منمل ہو گئے۔ میری مانو تم اس لڑکی کو اس کی فیملی کے حوالے کر دو، یہ جلدی سٹیبل ہو جائے ان کے ساتھ، کیونکہ جس طرح کا بیہیو اس لڑکی نے کیا ہے، یہ بات تو صاف ہے اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ پر اس کے سامنے بیٹھی اسے افسوس سے بتا رہی تھی، جبکہ آدم کی آنکھوں میں وہ ایک لمحہ لہرایا۔ جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا، اس نے سختی سے اپنا سر جھٹکا اور مٹھیاں بھیج لی۔ اتنی چھوٹی لڑکی نے پتہ نہیں کیسے برداشت کیا یہ سب۔ فری کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ یار وہ ایک بار وہ ہوش میں آ جائے تو پوچھتے ہیں نا، لیکن تم جانتی ہو اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس حالت میں تم عریف کو اپنے ساتھ یہاں لے آؤ، کل تک یہاں رک جاؤ، مجھے گھر جانا ہو۔ یار پھر کل کرتے ہیں کچھ، آدم نے اسے دیکھتے ہوئے جیسے آرڈر دیا۔ فری نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا ایک عدد شوہر بھی ہے، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ ہاں تو، آدم نے نا سمجھی سے پوچھا، تو ان سے پرمیشن کون لے گا؟ اب کے فری نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ویری فری، جیسے مجھے تو پتا ہی نہیں کہ تم اس سے کتنا ڈرتی۔ اس نے جیسے مذاق اڑایا اور انکل گیا پیچھے سے فری نے اور نکل گیا۔ پیچھے سے فری نے اسے کشن مار کر اپنے پیر پٹکے۔ فری عہد سے پرمیشن لے کر عریب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ عریب اٹھتے ہی اپنی دادی کے پاس چلا گیا۔ فریحہ کا فلیٹ بھی اسی بلڈنگ میں تھا۔ احد بھی اسی طرح ڈاکٹر تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا 5 سال کا۔ عریب فری کے سسرال میں ہی ایک سانس ہی تھی۔ وہ بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں جاب کرنے کے بجائے اپنا ایک پرائیویٹ کلینک چلا رہی تھی۔ آدم اس کا ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ انہوں نے بچپن اور جوانی کا ہر وقت ساتھ گزارا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرینک تھے۔ وہ صبح جب اٹھی تھی تب وہ لڑکی جاگ رہی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اٹھی، فریش ہوئی، پھر اس کے کمرے میں آ گئی۔ پیاری لڑکی جاگ گئی کیا؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ وہ لڑکی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ فری اس کی نظریں سمجھ گئی، لیکن اس کے لیے جلدی سے بولی، میں ڈاکٹر فریح ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم سیف ہو۔ اور تمہارا نام کیا ہے پیاری لڑکی؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام شفا ہے۔
अटकते हुए इसने अपना नाम बताया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है शिफा? फरी ने शॉपर से इसके लिए सामान निकालते हुए पूछा। मैं 18 साल की हूँ। मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया? पूछते हुए इसकी आंखों में डर वाज़ेह देखा जा सकता था। फिक्र मत करो शिफा, तुम बिल्कुल ठीक हो गया। कोई नहीं आ सकता। पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। एक सादा सा लॉन का सूट इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। गर्म पानी से नहाना ताकि बॉडी पेन कम हो जाए। फरी कहते हुए कमरे से निकल गई। कल के मुकाबले में वो नॉर्मल नजर आ रही थी। इसके जाने के बाद इसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। ये एक बहुत खूबसूरत कमरा था। साफ सुथरा बेड के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी एलईडी लगी थी। लेफ्ट साइड पर एक ड्रेसिंग टेबल और राइट साइड पर एक बुक शेल्फ जहां पर बहुत सारी किताबें सिलके से थे। इसने एक नजर अपने हुलिये पर डाली। वो लॉन के सूट में थी। शायद इस लड़की ने इसको चेंज करवाया था। इसे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। वो उठी और सूट हाथ में लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कमरे की तरह वॉशरूम भी बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। इस वक्त इसे कोई खूबसूरती मुतासिर नहीं कर रही थी। इसे सिर्फ अपना बाप याद आ रहा था, जिसे जालिमों ने इसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया था। बहुत देर तक वो वॉशरूम में बैठकर रोती रही। कुछ देर बाद फरी इसके लिए सूप और सैंडविच लेकर कमरे में दाखिल हुई और इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली। फरीहा का सूट इसे बहुत खुला लग रहा था। घबराई घबराई सी वो इसके पास आई। फरी ने इसके हाथ पकड़कर बिठाया। सबसे पहले नाश्ता करो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। नाश्ता देखते ही शिफा की आंखों में आंसू आ गए। वो 3 दिन की से भूखी थी। इसने जल्दी से एक सैंडविच उठा लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। इसका दिल तश्कर के एहसास से भर गया। फरी इसकी हालत के पेश नजर वहां से उठकर चली गई ताकि वो आराम से खा सके। इसने 5 मिनट में सारा खाना खत्म किया और सुकून से आंखें बंद कर ली। सच कहते हैं, भूख इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इंसान इसी पेट के लिए तो बड़े बड़े गुनाह कर जाता है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे शादी कर ले। वो लड़की इसके सामने दो जानों बैठी अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। वो बेहिस बना इसे देखता रहा। 2 कदम चलता इसके पास आया और झुका। इस लड़की का बाजू पकड़कर उठाया। तुम अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं तुम जैसी लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। इसकी आंखों में सामने मौजूद लड़की के लिए हकारत से के सिवा कुछ न था। हे सालार, क्या कर रहे हो यहाँ? अंधेरे में पीछे से अर्श ने आकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो होश में आया। कुछ नहीं सुना, कहाँ बिजी था मुझे फंसा कर। वो छोटी अम्मी ने बहुत ख्याल किया मुझे मार्केट में। आइंदा मेरी तौबा जो मैं किसी लेडीज को मार्केट ले जाऊं। इसने अर्श को गुद्दी से पकड़ कर दबाया। अबे कमीने, छोड़, क्या बच्चे की जान लेगा? अभी तो मुझे दुल्हा बनना है। तुझे चाचा बनाना है, अपनी माँ को दादी बनाना है, अपनी बीवी। इससे पहले कि इसकी दाइयां सालार के कान पकाती, इसने जोर से एक थप्पड़ इसकी पीठ पर मारा। ओह! और वहां से भाग गया। सालार के बच्चे, तुझे गंजा कर दूंगा, मेरे हाथ लग। वो दोनों भाग रहे थे। सालार आगे आगे और अर्श इसके पीछे था। दुनिया के सामने संजीदा और खड़ूस नजर आने वाले वो दोनों जब एक दूसरे के साथ होते तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे को तंग करते थे। एक दूसरे में जान बसती थी। इनके अगर एक को हल्का सा बुखार भी हो जाए तो दूसरा पूरी रात जागते गुजार देता। अर्श खान ज्यादा सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था। इसकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव था। कद काठ में सारे खान ज्यादा ही अमीर थे। 6 फुट 1 इंच का कद, राहिल, जेल से सेट किए हुए बाल, हल्की बियर्ड, गालों में पड़ता गढ़ा इसे बहुत मुनफरिद बनाता था। क्या हो रहा है यहाँ? न जाने वो कब तक भागते। आदम की गंभीर आवाज पर दोनों के कदम रुके। वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखा। दोनों शराफत से मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। वो इनको हुक्म देता घर के अंदर बढ़ गया। वो शायद अभी ड्यूटी से लौटा था। पीछे दोनों शराफत से इसके पीछे बढ़ गए। कल रात तुम कहाँ थे सलार? आदम पुलिस यूनिफॉर्म में इनके सामने टांग पर टांग रखे बैठा संजीदगी से सलार से पूछ रहा था। अर्श ने भी सलार की तरफ देखा जब मासूम शक्ल बनाए इनके सामने बैठा था। मैं तो कल थोड़ा क्लब गया था भाई, बोर हो गया था रोज रोज की मीटिंग से। इसने मस्कीन शक्ल बनाकर आदम को जवाब दिया तो इसे गहरी नजरों से देख रहा था। अर्श ने मुस्कुराहट दबाई क्योंकि एक वही तो हकीकत से वाकिफ था। फलक फहद फहद मलक वाली डील का क्या बना? अब इसका रुख अर्श की तरफ था। वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने खानदानी बिजनेस को भी देखता था। जी भाई, सारी
फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी है, कल इनके साथ मीटिंग है, इंशाल्लाह ये डील हमें ही मिलेगी। अर्श संजीदगी से इसे बताने लगा, आई नो ऐसा ही होगा, अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। वो फरी के कॉल करने पर दोपहर में फ्लैट पर गया था। जिस तरह वो लड़की खाना खा रही थी, दरवाजे से बाहर खड़ा वो देख रहा था। इसकी हालत देखकर आदम का दिल कट कर रह गया था। वो जज़ा और आयत से भी छोटी थी। थोड़ी देर बाद आदम खान ज़्यादा सफेद शलवार कमीज से पहने संजीदगी से इस कमरे में मौजूद था। शिफा खौफजदा से फरी से लग कर बैठी थी। शिफा, बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा भाई है, ये पुलिस वाला है, यही तो मैं यहाँ लेकर आया। इसकी बात पर शिफा की आंखें हैरानगी से फटी रह गई। इसका मतलब वो इसे बढ़ाना हालत में देख चुका था। इसका दिल क्या जमीन फटे और इसमें समा जाए। शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू रवां हुए। फरीहा इसके चेहरे का हर उतार चढ़ाव समझ रही थी। शिफा, अब तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत छोड़ कर आएंगे। फरी ने इसे हौसला दिया, लेकिन घर के नाम पर वो हिचकियों से रोने लगी। फरी ने इसका हाथ थाम कर दबाया। जाने क्यों इस लड़की की आंखों में आंसू आदम से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मम्मा, मेरा एक कोई घर नहीं है, वो हिचकियों के दरमियान बोली। कोई तो घर होगा जहां आप रहती थी पहले। अब आदम खान ज़ादा ने संजीदगी से पूछा। इसकी गहरी आंखें इसकी एक हरकत को नोट कर रही थी। मेरी अब वो मेरे सामने मार दिया। वो फुट फुट कर रोने लगी। मेरा कोई नहीं, मैं अकेली रह गई। मेरे सौतेले मामू ने मुझे कोठे पर बेच दिया। इन लोगों ने मुझे मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक वो हिचकियों में इन्हें सब बताती चली गई। आदम खान ज़ादा को अचानक घुटन का एहसास होने लगा। इसने जोर से आंखें मींची तो वही लम्हा दोबारा इसने अपनी आंखों के सामने लहराता नजर आया। 2 दिन से वह आंखें बंद करते हुए भी डर रहा था, चाहते हुए भी वो इसे याद आ रहा था। परी ने तड़प कर शिफा को सीने में भींच लिया। वो खुद भी तो यतीम थी, इसने भी अपने बाप को खोया था। आदम खानजादा वहां से उठकर जाने लगा कि एक आवाज पर इसने कदम जंजीर हुए। इसने बेयकीनी से मुड़ कर देखा। आप मुझसे निकाह कर ले। वो नजरें झुकाए इससे अपने लिए पनाह मांग रही थी। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरी इज्जत और जान दोनों महफूज नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे अपनी पनाह में ले ले। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, बस मुझे मुझे यहाँ रख ले। फरी ने हैरान कन नजरों से इस छोटी सी लड़की को देखा जो ये अल्फाज अदा करते हुए थर थर कांप रही थी। आदम बिना कुछ कहे कमरे से गया, क्या फ्लैट से भी निकलता चला गया। शिफा मायूसी से वहां बैठती चली गई। इसने अपने लिए पनाह मांगी थी, क्योंकि इस जहन्नुम से निकाल कर लाने वाला वही शख्स था। इसने पहली बार इस शख्स को देखा था, लेकिन इस शख्स की आंखों में इसके लिए हवस के बजाय इज्जत दिखी थी। इसने इन 3 दिनों में जितनी गलाजत मर्दों की नजर में देखी थी, इसके बाद आदम इसे फरिश्ते से कम नहीं लगा। वो बस एक छत चाहती थी। वो दुनिया में अकेले सरवाइव करने की से डरती थी। वो जानती थी अगर वो इसे महफूज मकाम से निकले तो इसकी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। फरी आगे बढ़े और इसे थाम कर बेड पर बिठाया। प्लीज आप ही मुझे यहाँ से मत निकाले, मुझे भी मार देंगे वो लोग। मेरी इज्जत महफूज नहीं है। बाहर प्लीज मुझे बचा ले, मैं कहीं जाना नहीं चाहती। मैं सारा काम करूंगी, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी। प्लीज मुझे मत निकालो। शिफा इस वक्त इतनी डरी हुई थी, इसे खुद पता नहीं था वो क्या कह रही। फरी को इस लड़की पर बहुत तरस आया। साथ लगाकर पीठ सहलाने लगी। हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, फिक्र मत करो, रिलैक्स, बस सब ठीक है। वो इसे तसल्ली देने लगी। अभी वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था, इसे पास से गुजर कर जज़ा खानजादा इसे पूरी तरह इग्नोर करके पूरी शान से जाकर अपनी बाइक पर बैठी और बाइक हवा में उड़ाती हुई निकल गई। इसे पीछे से बड़े अम्मी की आवाज बाहर तक आती सुनाई दी, जो जज़ा को इसकी हरकतों पर सलवाते सुना रही थी। वो भी सर झटक कर अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। अभी वो आधे रास्ते में था कि इसे अपने बंदे की कॉल आई। ठीक है, तुम इसे वहां रखो, अच्छे से खातिरदारी करो, मैं 2 घंटे में फ्री होकर आता हूँ। वो ऑफिस पहुंचा तो अर्श इसी का इंतजार कर रहा था। दोनों मीटिंग रूम में चले गए। मीटिंग के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। ये डील भी खानजादा इंडस्ट्रीज को मिली थी। सालार अर्श को एक मखसूस इशारा करता वहां से निकल गया। अर्श ने समझकर सर हिलाया। वो जब से आया था अपने कमरे में विंडो पर खड़ा किसी गहरी सोच में था। अपनी पहली शादी की नाकामी के बाद वो दोबारा शादी का सोचना भी नहीं चाहता था। अब इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी फैमिली और मन्नत का ख्याल रखना था। लेकिन वो उस लड़की का एक जुमला ऐसे हथौड़े की तरह लग रहा था।
آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ نظریں جھکائے اسے اپنے لیے پناہ مانگ رہی تھی۔ میں بہت اکیلی ہوں مگر میری عزت اور جان دونوں محفوظ نہیں، پلیز پلیز مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، میں کونے میں پڑی رہوں گی، بس مجھے یہاں رکھ لیں۔ اس کے کانوں میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے جو اس لڑکی نے کہے تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچھی، وہ کم از کم بھی اس 14-15 سال چھوٹی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ نازک لمحہ اس کی آنکھوں میں لہرائے۔ اس نے غصے سے پاس ٹیبل پر پڑا واز ہاتھ مار کر گرا دیا۔ وہ چاہ کر بھی وہ لمحہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ کاش اس دن اس کمرے میں گیا ہی نہ ہوتا۔ اللہ معاف کر دے مجھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ واش روم گیا اور وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ آج پھر کمرے میں وہی چیخ و پکار مچی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ چیخ عجیب و غریب آواز میں بدلتی جا رہی تھی۔ آج بھی وہ باہر بیٹھا صوفے پر سر گرائے ان آوازوں کو سکون حاصل کر رہا تھا، اور فرجاد اس کمرے کے باہر کھڑا ان آوازوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آواز منتھم پڑنے لگی اور بالکل ختم ہو گئی۔ سر ہو گیا کام؟ فرجاد اس کے پاس آ کر بولا۔ اس کی آنکھیں چمکی اور اٹھا اپنے بھاری قدم اٹھاتا اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یار فرجاد، آج بڑی گندی بدبو آ رہی ہے، مزہ نہیں آیا، ایاز جلدی صاف کرو یہ سب۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں فرجاد کو بولتا نکل گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو فون بج رہا تھا۔ اس پر چمکتا نام دیکھ کر وہ سمجھ گیا اس کی خیر نہیں۔ جلدی سے فون سوئچ آف کرتا جیب میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ صبح پولیس یونیفارم میں تیار سر ناشتے کی ٹیبل پر آیا، جہاں فروا بیگم، سجدہ بیگم، عرش اور جزا بیٹھے ناشتے میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جزا منت کو ٹیبل پر بٹھائے کھیل رہی تھی، جبکہ آیت آج بھی غائب تھی کیونکہ اس کی کلاسز ایوننگ شفٹ کی تھی، اس لیے وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور جزا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر منت کو اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ ملازمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ آدم بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ سرزا بیگم نے اس کی 100 آنکھوں کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی چھوٹی امی، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، اس لیے رات دیر سے سویا تھا۔ آدم نے سادے سے لہجے میں ان کو جواب دیا۔ باقی سب بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چلیے جی، مجھے بتائیں لازمی کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔